السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث کہانی۔ ہر لمحے لڑنے جھگڑنے والی ہم جماعت مناہل اور سائرہ پچھلے 30 دنوں میں دشمنی سے دوستی کا سفر طے کر کے آئی تھیں اور آج معلمہ کے کہنے پر دوستی کیسے ہوئی کی روداد سنا رہی تھیں۔ وہ پہلا دن تھا، مناہل کہہ رہی تھی اور استاذہ کے ساتھ ساتھ سب بچیاں اس کی طرف متوجہ تھیں۔ میں اور سائرہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ مجھے سائرہ پر بہت غصہ تھا اور دل میں اس کے لیے برے جذبات تھے، لیکن اگلے روز جب اس نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا تو مجھے لگا جیسے میرا غصہ وقتی تھا۔ نہ جانے اس کے ہاتھوں میں کچھ جادو تھا یا اس کی مسکراہٹ کچھ دل سماتی تھی۔ وہ جب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ہاتھ ملاتی مجھے ایک خوشگوار احساس ہوتا۔ پھر اس روز میں نے ٹیسٹ میں زیادہ نمبر لیے۔ میرا خیال تھا سائرہ ہمیشہ کی طرح بہت برا منائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے نہ صرف خوش دلی سے مجھے مبارکباد دی بلکہ آئندہ کامیابی کی دعا بھی دی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ پھر اس روز جب سائرہ میرے لیے رنگین پینسلوں کا تحفہ لائی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ مناہل اب ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، کوئی آپ کی کامیابی پر خوش ہو، آپ کو دعا دے، آپ کے لیے تحفہ لائے تو آپ ایک انجانی سی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لڑنے کے بجائے کوئی مسکرا دے، تانا دینے کے بجائے دعا دے، اپنے لیے جو پسند کرے ویسا ہی پرخلوص تحفہ آپ کو دے تو یہ ایک اتنا حسین احساس ہے کہ جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں جو ہر ٹیسٹ میں سائرہ سے جیت جانا چاہتی تھی، دوستی کے اس سفر میں جس کا آغاز اس نے کیا تھا، میں بھلا کیوں پیچھے رہ جاتی؟ یہی سوچ کر میں نے بھی سائرہ کو کتاب کا تحفہ دیا۔ یہ تحفہ اس نے بہت خوشی سے یہ کہہ کر وصول کیا کہ وہ مجھے اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس دوستی پر بہت خوش ہوں۔ ہر وقت کے لڑائی جھگڑے سے نجات مل گئی ہے۔ جو چیزیں میں اکیلے پڑھا اور سمجھا کرتی تھی اس میں اب مجھے ایک دوست کا ساتھ مل گیا ہے۔ مناہل کی بات ختم ہوئی تو سب بچوں نے پرجوش انداز میں تالیاں بجائیں۔ اب سائرہ کی باری تھی۔ میں اس روز بہت پریشان تھی۔ مناہل کے ساتھ پورا 1 مہینہ بیٹھنا مجھے پہاڑ سر کرنے سے بھی مشکل لگ رہا تھا۔ امی جان کے پوچھنے پر میں نے اپنی پریشانی ان پر ظاہر کر دی۔ میری بات سننے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اور مناہل اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم دونوں بیمار ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید امی جان نے میری بات ٹھیک سے سنی نہیں۔ استاذہ سمیت تمام طالبات سائرہ کی روداد نہایت انہماک سے سن رہی تھیں۔ میری امی جان نے مجھے بتایا، ہم دونوں کے درمیان ہر وقت موجود مقابلے کی فضا نے ہمیں ایک دوسرے سے خوفزدہ کر دیا ہے۔ یہ خوف ہمارے دلوں میں کینے کو جنم دے رہا ہے۔ کینہ کیا ہے؟ ایک اخلاقی اور روحانی بیماری۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری آگے چل کر حسد اور اس جیسی دیگر بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ تمام بیماریاں جب روح پر حملہ آور ہوتی ہیں تو ذہن و دل سب متاثر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جسم بھی ان کے مضر اثرات سے نہیں بچ پاتا۔ دنیا میں نقصان کا باعث بننے والی اس بیماری کو بغیر علاج کے چھوڑ دیا جائے تو یہ آخرت کے بڑے خسارے کا باعث بن کر جہنم کی آگ کو ہمارا ابدی مقدر بنا سکتی ہے، یعنی اس دنیا میں بھی جلتے کڑتے رہو اور آخرت میں بھی۔ یہ سب سن کر میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ میری امی جان نے میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بیماری کا علاج بھی بتایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری یہ بیماری ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ اگر میں ہمت، حوصلے اور بہادری سے کام لوں تو مناہل کو اپنا دوست بنا سکتی ہوں، اس کے دل میں محبت اور دوستی کا جذبہ جگا سکتی ہوں۔ سائرہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی۔ سب بچیاں دم سادے
سائرہ کی کہانی سن رہی تھیں اور جاننا چاہتی تھیں کہ اس کی امی جان نے اس کو کون سا جادو کا چراغ دیا جس کی بدولت لڑائی جھگڑے ختم ہوئے اور محبت کی فضا نے جنم لیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور یہ بھی کہ ایک دوسرے کو تحفے دو، اس سے باہم محبت بڑھتی ہے، اور مصافحہ کرو، اس طرح تمہارے دل سے کینہ نکل جائے گا۔ مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن میری امی جان نے مجھے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں، ان کی بات کا حرف حرف سچ ہے، بس ہمیں عمل اور پیروی کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا، ایک پرخلوص مسکراہٹ، ایک پرجوش مصافحہ، السلام علیکم کے دعائیہ کلمات اور محبت بھرا تحفہ ہمیں دوستی اور محبت کی خوشیاں دلا سکتا ہے، ایک بھرپور صحت مند زندگی دلا سکتا ہے، ابدی خوشیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ میں نے عزم کر لیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کروں گی۔ بس میں نے سچے دل سے عمل کیا اور صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مناہل جیسی سہیلی سے نواز دیا۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ استاذہ اور مناہل کی آنکھوں کے کنارے بھی گیلے ہو رہے تھے۔ کمرہ جماعت ایک بار پھر تالیوں سے گونج رہا تھا۔